انتخاب کسی بھی جمہوری ملک کے رہائشیوں کا بنیادی حق اور پہلی ترجیح خیال کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جہاں صاف شفاف انتخابات حکومت وقت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے، وہیں قانون ساز اداروں سے لے کر نچلی سطح تک ایک مروجہ طریقہ کار کے ذریعے اہل نمائندوں کو اختیارات کی منتقلی بھی ریاست کے بنیادی ڈھانچے میں شامل ہوتی ہے۔ وطن عزیز میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کے پہلے 2 مرحلے خواہش، تیاری اور تکمیل کو طے کرتے ہوئے اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور پورے ملک میں سیاسی جوڑ توڑ اور گرم جوشی نقطہ عروج پر ہے۔ ضلع ناظم اور تحصیل ناظم کے لیے ہونے والے انتخابات کے حوالے سے پورے پاکستان کی طرح راولپنڈی میں بھی سیاسی سرگرمیاں اپنے پورے عروج پر ہیں، جوڑ توڑ جاری ہے۔ اس سلسلے میں راولپنڈی میں ایم پی اے ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیاض الحسن چوہان۔ آئیے ہم ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس وقت جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی کے اندر اس وقت 2 کینڈیڈیٹ ہیں، ایک راجہ جاوید اخلاص صاحب ہیں اور دوسرے طارق کیانی صاحب ہیں۔ راجہ جاوید اخلاص صاحب پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں، اور طارق کیانی صاحب جو ہے وہ اب جو ہے وہ کچھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم ایم اے کی طرف سے انہیں سپورٹ کا اعلان ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ کانٹے دار مقابلہ انشاءاللہ یہاں نہیں ہوگا۔ راجہ جاوید اخلاص صاحب بھاری اکثریت سے یہاں سے کلین سویپ کریں گے اور الیکشن انشاءاللہ جیتیں گے۔ پچھلے الیکشن میں جو ہے وہ پیراشوٹ پہ بیٹھ کے آئے تھے طارق کیانی صاحب، اور بہت سے لوگوں نے ان کی سپورٹ کی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ پیراشوٹ پہ بیٹھ کے نہیں آئے۔ اب ان کی کشتی کے اندر جو ہے وہ بڑے سوراخ ہوئے ہیں، اور کشتی کی جو ہے وہ لکڑی بھی جو ہے وہ بڑی دیمک زدہ ہوئی ہے اس وقت۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ماحول نہیں ہے، کیونکہ طارق کیانی صاحب پچھلے 4 سال سے یہ اس بات کا پروپیگنڈا کرتے رہے کہ میں پریزیڈنٹ مشرف کا فرنٹ مین ہوں، اور پریزیڈنٹ مشرف کی جو پالیسیز ہیں اور پریزیڈنٹ مشرف کا جو دھڑا ہے، میں اس کے دھڑے کا آدمی ہوں۔ لیکن اب انہوں نے ایک بڑی حیران کن قسم کی حرکت کی ہے کہ آج سے 25 دن پہلے تک انہوں نے اخبارات کے اندر بڑے بڑے ایڈ دیے کہ پریزیڈنٹ مشرف چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت کے وفادار ہونے کا انہوں نے اعلان کیا، اور ایگزیکٹ 2 دن بعد انہوں نے جناب پیپلز پارٹی، ایم ایم اے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہونے کا دعویٰ کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ تو انہوں نے وہ اپنے دعوے اور اپنے وہ پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ ایفیلیشن، موجودہ سسٹم کے ساتھ ایفیلیشن، اس کو یکدم انہوں نے جو ہے وہ رد کر دیا۔ الیکشن تو سیاسی ہے، لیکن یہ اس انداز سے جماعتی نہیں ہے، کیونکہ حکومت پاکستان نے اس کو نان پارٹی الیکشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو کینڈیڈیٹ بھی میدان میں اترے گا اس کی اپنی ایک ایفیلیشن ہوتی ہے کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ، جو ہے نا، اس ایفیلیشن کی بنیاد پہ جو پھر اس کے سپورٹر ہوں گے ان کی بھی ایک اپنی ایفیلیشن ہوتی ہے، تو اس ایفیلیشن کی بنیاد پہ کسی نہ کسی کینڈیڈیٹ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو میں اگر راجہ جاوید اخلاص کو سپورٹ کر رہا ہوں یا شیخ راشد شفیق کو سپورٹ کر رہا ہوں تو اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ ان کی مینٹیلٹی، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی پولیٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ میرے سے کمپیٹیبل ہے، جو میری ہے وہی ان کی ہے، تو اس کی وجہ سے میں نے سپورٹ کر رہا ہوں۔ غیر جماعتی بنیادوں پر قرار دیے جانے والے مقامی حکومتوں کے ان انتخابات میں گرچہ بہت حد تک نظم و نسق کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تاہم اب بھی اکثر چوراہوں یا سڑکوں کے کنارے لگے امیدواروں کے قداور پوسٹرز، بینرز اور سائن بورڈز اس بات کے غماز ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دی جانے والی ہدایات کی برملا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک ضابطۂ اخلاق مقرر کیا ہے، آپ نے اتنے بڑے بینر لگائے ہوئے اپنی گاڑی پہ بھی، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی آپ کا ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ سر میں نے تو ایک لگایا ہوا ہے، لیکن جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں، جو حکومت نے شیڈول دیا ہے اس سے بڑے لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے پنڈی میں ایک بورڈ لگایا ہے، وہ بھی چھوٹا، اور جتنے بورڈ اس سے بعد لگ رہے ہیں وہ بھی چھوٹے لگ رہے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے بورڈ ہیں میرے۔ یہ دیکھیں آپ، غریب آدمی ہوں، اپنے گھر سے الیکشن لڑ رہا ہوں، کوئی میرے پیچھے انویسٹر نہیں ہے، کوئی میرے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ مسئلے مسائل گاؤں میں گھوم کے دیکھا ہے میں نے، گجر خان، مندرارواد، بسالی، ساگری، کوٹا، کوئی بجلی نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہی مسئلے وہی مسائل، جو آتا ہے جیت کے چلا جاتا ہے، بات کرتا ہے، آتا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اس ضلع کی خدمت کر سکوں، تو اس لیے میں نے یہ سوچا ہے۔ اور باقی جو شیڈول ہے، شیڈول میں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، نہ اسٹکر میں، نہ بورڈ میں، نہ کوئی اور۔ یہ سراسر خلاف ورزی ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال شہر میں چل رہی ہے، اپنے شہر کے اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ ان سائنس بورڈز کو لگا کے اس طرح الیکشن تو نہیں جیتے جاتے، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ آپ ہمارا بھی چیک کریں، میں تو بیسیکلی خود تحصیل ممبر کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہوں، اور جو ہمیں تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے ابھی مسائل موجودہ جو چل رہے ہیں ٹاؤن کے اندر، اس کے حوالے سے کوئی پروسیس ہونا چاہیے۔ جو سیوریج کا نظام ہے، یہ تو نہیں کہ سڑکیں بنا دیں یا گلیاں بنا دیں، اس سے تو ہمارا نظام کوئی بہتر نہیں ہوگا۔ تو
इस हवाले से मैं तो इलेक्शन कमीशन से पूछे कि 18 और 25 जो इलेक्शन हुए हैं उस पर लाखों रुपए के साइन बोर्ड लगे हैं, कौन गिरफ्त में आया, किसको गिरफ्त में लिया गया, ताकि लोगों को आइंदा नसीहत हो कि पैसे खर्च ना करें, नसीहत में आएंगे। लोगों को पैसा खर्च होता है बेतहाशा, सबको नजर आता है, गवर्नमेंट को नजर आ रहा है, पंजाब गवर्नमेंट को नजर आ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट को नजर आ रहा है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लोग बेधड़क फिर पैसा लगाते हैं, उन्हें पता हमारा किसी ने क्या कर लेना। बाकी दूसरे पानी की कितनी प्रॉब्लम्स है, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल जीरो है शहर के अंदर, हेपेटाइटिस इतना शदीद तरीके से यहाँ इख्तियार हुआ है और इतना फैल रहा है, उस पर तो कोई बड़ा लीडर जो है वो कोई भी नहीं कर रहा है कि इसके हवाले से कुछ किया जाए। सिर्फ ये है कि जी इलेक्शन जीतना है और आगे जाना है और बाद में तो उसका रिजल्ट। सिस्टम के बारे में आप कहते हैं? वैसे ये तो ठीक है, जो जीत कर जाके असेंबली में बैठ जाएंगे, अपने अपने हाल्स में बैठ जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको कामयाब करने के लिए कुछ सिस्टम तो वजह करे। इनके क्या अख्तियारात हैं, ये क्या कर सकते हैं, हम किसके पास अपना काम लेकर जाएं, किसके पास क्या अख्तियारात हैं, क्या कर चाहिए, अभी तक ये तो वजह नहीं हो सका। एक नाज़म बन जाता है, कोई नायब नाज़म बन जाता है, कोई लेबर है, कोई किसान किसी है, इनके पास इख्तियारात क्या है, किसी को पता है, किसी को भी पता है, बताएं। इख्तियारात ही नहीं देंगे तो क्या होगा, कैसे हम करेंगे? लोगों ने पहले मरले के जो इलेक्ट हुए हैं नाज़म, नायब नाज़म, कौंसलर वगैरह, उन्होंने अभी तक हलफ नहीं उठाया है। मैं भी यूनियन कौंसलर 38 से, मैंने दूसरे मरले से यूनियन कौंसलर 38 से मेरा ताल्लुक है, मेरा भी वहाँ से कौंसलर इलेक्ट हुआ हूँ, तो अभी तक किसी ने हलफ ही नहीं उठाया हुआ। तो ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं करी। कह रहे थे जी कि पहले मरले वाले जीतेंगे तो उनका हलफ होगा, तो फिर वो वोट कास्ट करेंगे, दूसरे मरले वाले जीतेंगे तो फिर वो हलफ होगा तो वोट कास्ट करेंगे। ऐसे पता नहीं इनका क्या रुझान है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे।